بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وکالت جو ہے اس کے اندر معاملہ آ رہا ہے، دو طرح کے معاملات آ رہے ہیں، عین اور غیر عین. ٹھیک ہے، عین چیز کا وکیل بنایا، غیر معین چیز کا وکیل بنایا. ٹھیک ہے، معین چیز کا وکیل بنایا یا غیر معین چیز کا وکیل بنایا. ٹھیک ہے، معین چیز کا وکیل بنایا تو اس کے احکامات الگ ہیں، غیر معین چیز کا بنایا تو اس کے احکامات الگ ہیں. ٹھیک ہے، معین چیز کا مطلب ہے کہ وکالت اسی چیز تک موقوف رہے گی، غیر معین کے اندر وکالت کے اندر آزادی ہوگی بہت سی چیزوں کی. دیکھو کیا آزادی ہوگی کیا نہیں ہوگی. وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، اگر کسی ایسی چیز کا وکیل بنایا جو کہ چیز متعین تھی، بھئی یہ کرسی خریدنی ہے، یہ ڈیسک خریدنا ہے، یہ غلام خریدنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس صورت میں لا یشتریہ لنفسی، تو وکیل اس کو اپنے لیے نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہے، وکیل اس کو اپنے لیے نہیں خرید سکتا. جیسے میں نے کہا یار یہ والی ڈیسک مجھے چاہیے، یہ والی ڈیسک خرید کے لے آؤ میرے لیے. ٹھیک ہے، کیا ہوا، آپ گئے، ڈیسک مل رہی تھی 500 روپے کی، آپ نے کہا یہ ڈیسک مجھے بیچو. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ڈیسک خرید لی، اب مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ 600 کی مل رہی ہے تاکہ 100 روپے اپنا منافع رکھ کے مجھے بیچ دو. تو اب یہ چیز آپ اپنے لیے نہیں خرید سکتے. وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ، تو اپنے لیے نہیں خرید سکتا اب. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے. لیکن کیا ہوا، فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ، چیز تو معین ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے، نمبر 1. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں میں اپنے لیے خرید سکتا ہوں. اس صورت میں آپ اپنے لیے اس کو خرید سکتے ہیں. وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ، اگر وکیل نے اس کو خریدا بغیر نقد ملے، بغیر پیسے ملے وکیل نے خرید لیا، ٹھیک ہے، تو وقع للوکیل، تو یہ وکیل کے لیے واقع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. او بخلاف ما سمى له من الثمن، یا ایک اور مسئلہ ہے، میں نے کہا تھا یہ چیز خرید کے لاؤ 1000 روپے کی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو خریدا 1200 روپے کا. ٹھیک، آپ نے خریدا 1200 روپے کا، تو اس صورت میں بھی یہ وکیل کے لیے واقع ہو سکتی ہے. او بخلاف ما سمى له من الثمن، جو موکل نے ثمن بولا تھا اس کے خلاف خریدی، جو موکل نے، ہاں خرید تو سکتا ہے لیکن وقع للوکیل، یہ وکیل کے واسطے ہو جائے گی. یعنی وکیل یہ کہہ سکتا ہے یہ میں نے اپنے لیے خریدی ہے. ہم کہہ رہے تھے معین کے اندر وکیل اپنا معاملہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن غیر نقود میں کر سکتا ہے اور بخلاف ما سمى له الثمن میں کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات بتائی. وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَشْتَرِيهِ لِنَفْسِهِ، اپنے لیے نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہے، فَلَوْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ، لیکن اگر اس نے بغیر نقود کے کیا تو اس صورت میں بھی اپنے لیے کر سکتا ہے. اور بخلاف ما سمى له من الثمن وقع للوکیل. سمجھ میں آ گئی. دوسری، او کان بغیر عین، غیر معین چیز، ٹھیک ہے، غیر، بھائی میرے لیے کوئی غلام خرید کے لے آؤ، میرے لیے کوئی کتاب خرید، میرے لیے کوئی کاپی خرید کے لے آؤ. ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اگر بغیر معین چیز کو خریدنے کا وکیل بنایا. وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، پیچھے کی عبارت کیا ہے، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ہے. بھائی سبق کہاں ہے؟
سبق کا ہے، انگلی رکھو، انگلی صحیح. تو وَإِن كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ، اگر غیر معین چیز کی کوئی بھی میں نے وکیل بنا دیا آپ کو کہ بھئی میرے لیے ایک گھڑی خرید کے لے آؤ، ٹھیک ہے، گھڑی تو متعین نہیں ہے، میں نے کہا یہ والی گھڑی چاہیے مجھے، میں نے کہا کوئی گھڑی خرید کے لاؤ، گھڑی غیر معین ہے، تو اس صورت میں وکیل اپنے لیے وہ خرید سکتا ہے، وہ چیز اپنے لیے خرید سکتا ہے. بات واضح. وَإِن كَانَ یعنی وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اگر وکیل بنایا کسی غیر معین کی تو فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ، تو شراء وکیل کے واسطے ہوگی، ٹھیک ہے. إِلَّا أَن يَنْوِيَ لِلْمُوَكِّلِ، سوائے اس کے کہ اس نے خریدتے وقت نیت کی ہو یہ میں موکل کے لیے خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ موکل ہی کی ہوگی، اس کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور یشتری ہی بمالی ہی، یا پھر موکل نے جو پیسے دیے تھے انہی پیسوں کی خریدی ہے، ٹھیک ہے، موکل نے جو پیسے دیے تھے انہی پیسوں کی عوض خریدی، تو یہ موکل کی ہوگی، وکیل کے لیے نہیں ہو سکتی. بات واضح ہے. آگے چلیں. وکیل اور موکل کا اختلاف. وکیل اور موکل کا اختلاف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وَإِن قال، اس نے کہا اشتریت للعامر، میں نے خریدا ہے احمد کے لیے کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا، ٹھیک. وقال العامر، اور عامر یعنی احمد نے کہا لنفسک، تو نے تو اپنے لیے خریدا، میرے لیے تھوڑی خریدا، ٹھیک. فالقول للعامر، تو عامر کا قول معتبر ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ خریدار کون ہے؟ خریدار یہ ہے، ابراہیم ہے، اور موکل یہ ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے تیرے لیے خریدا، اور اس نے کہا نہیں تو نے اپنے لیے خریدا، میرے لیے تھوڑی خریدا، میں نے تجھے وکیل ہی نہیں بنایا. بات واضح ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ چلیں آج دل کر رہا ہے آپ سے پوچھنے کا، بتاؤ ایسا کیوں ہے؟ کتاب الدعویٰ پیچھے پڑھ چکے ہو، ایسا کیوں ہے بتاؤ؟ عامر کے لیے عامر کا قول معتبر کیوں ہوگا؟ ہاں، وہ تو کہہ رہے میں نے دیا ہی نہیں نا، تو پھر میں نے بولا ہی نہیں تھا. یہ مسئلہ ہے، سوال یہ مسئلہ بتایا نا، مسئلہ پڑھو. وَإِن قَالَ، ابراہیم نے کہا اشتریت للعامر، میں نے یہ عامر کے لیے خریدی ہے، احمد کے لیے. وقال العامر، احمد نے کہا لنفسک، نہیں تو نے اپنے لیے خریدی ہے. فالقول للعامر، احمد کا قول معتبر ہوگا. کیوں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہو. چلو جی. سمجھ دیا نہیں دیا یہ بات کی بات ہے. ابھی اس نے خرید لی ہے، تہمت کا اندیشہ ہے. استغفر اللہ، تہمت لگا رہے آپ کو، تہمت لگا رہے آپ کو. اصطلاحی بات کرو، فقہی بات کرو، فنی بات کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو. فنی بات کرو، فنی، جس کا تعلق فن سے ہو. دراصل ابراہیم احمد کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے یہ چیز تمہاری ہے، اور احمد انکار کر رہا ہے نہیں میری نہیں ہے. صحیح ہے؟ احمد انکار کر رہا ہے، اصل میں دعویٰ کر رہا ہے آپ کے اوپر، اور آپ انکار کر رہے ہو. جب دعوے کے سامنے منکر کھڑا ہو جائے تو مدعی کے ذمے وہ گواہ شواہ لے کر ہے، گواہ تو یہاں پہ ہے نہیں، لہٰذا عامر کا قول معتبر ہے. ٹھیک ہے. ہاں وَإِن كَانَ دَفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ، لیکن اگر احمد نے پیسے دیے ہوئے تھے اس کو، ٹھیک ہے، تو فَلِلْمَعْمُورِ، تو پھر یہ احمد کی ہوگی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ چلو جی آگے چلیں. اللہ اکبر. وَإِن قَالَ بِعْنِ هَذَا لِفُلَانٍ، دوبارہ مسئلہ اختلاف کا آ گیا. پہلے موکل انکار کر رہا تھا، اب وکیل انکار کر رہا ہے. کیا؟ وَإِن قَالَ بِعْنِ هَذَا لِفُلَانٍ، یار یہ چیز مجھے بیچ دو احمد کے لیے. ابراہیم ہے، یہ کہتا ہے یہ چیز مجھے بیچ دو احمد کے لیے.
باعہو اس نے بھیج دیا، ثم انکر الامر، ثم انکر الامر. ٹھیک ہے، دیکھو بہت سی شروحات نے یہاں پر انکر الامر کہا ہے. ٹھیک ہے، انکر الامر غلط ہے. ٹھیک ہے، بحر الرائق کے اندر بھی، نحر الفائق کے اندر بھی، اور حواشی ہدایہ کے اندر بھی ثم انکر الامر ہے. بیٹھ جاؤ یار، ایک تو آپ ٹائم پہ نہیں آتے ہیں، کلاس ڈسٹرب کر رہے ہیں. باعہو ثم انکر الامر کیا ہے؟ وَإِنْ قَالَ اگر کہا بِعْنِي هَذَا لِفُلَان، ابراہیم کہتا ہے یہ مجھے بھیج دو فلاں کے واسطے. باعہو تو اس نے اس کو بھیج دیا، اب ابراہیم مشتری ہو گیا. ثم انکر الامر پھر اس نے کہا نہیں مجھے احمد نے کہا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، پھر اس نے کہا مجھے احمد نے کہا ہی نہیں تھا. تو اخذہ فلان، اخذہ فلان تو فلاں یعنی کہ احمد اس کو لے سکتا ہے، اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ الا سوائے ایک مسئلے کے، وہ کیا ہے؟ الا ان یقول، احمد یہ کہ لم آمرہ بہ، میں نے تو اس کو کہا ہی نہیں تھا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے اس کو کہا ہی نہیں تھا. لم آمرہ بہ، میں نے اس کو نہیں کہا تھا. تو اب اس صورت میں احمد کے ذمے وہ نہیں ہے، پیسے دینا نہیں ہے. الا ان یسلمہ المشتری الی. البتہ ایک اور بات ہے، احمد نے انکار تو کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن جو اس نے سامان خریدا تھا وہ اس سے لے بھی لیا، تو کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے. صحیح ہے بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ پکا کہ کوئی نہیں ہے ایسا ہے؟ نہیں آیا سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ ایسے پیسے تو دے گا نا، چونکہ چیز وصول کر چکا ہے. ارے بھائی سمجھو یار، آپ حاضر ہی نہیں ہو کلاس میں. کلاس میں آ جاؤ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. وَإِنْ قَالَ بِعْنِي هَذَا لِفُلَانٍ، ابراہیم کہتا ہے احمد کے لیے دے دو. ٹھیک، احمد کے لیے دے دو. کیا دے دو جی؟ یہ بکسہ ہے، اس میں سونا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، احمد کے لیے دے دو. ٹھیک، اس نے کہا احمد چاہتا ہے، چلو یار دے دو. ٹھیک، احمد مانگ رہا ہے یار، یہ تمہارا پرانا دوست ہے، لے لو. لے لیے 1000 روپے میں. ٹھیک ہے، اب احمد نے کہا یار تو نے میرے نام سے بکسہ خریدا ہے، لے آؤ. تو اب ابراہیم کہتا ہے نہیں مجھے اس نے کہا ہی نہیں تھا. کیا ہے؟ انکر الامر، ثم انکر الامر، اس نے حکم کا انکار، مجھے کچھ ہی نہیں کہا، احمد نے کہا ہی نہیں مجھے. ٹھیک ہے، میں تو جھوٹ بولا تھا، احمد نے مجھے نہیں کہا. تو اب کیا ہے؟ احمد کو یہ بکسہ دیا جائے گا، یہ احمد کے حوالے کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب وہ احمد سے پیسے لے، جو بھی لے، جو مسئلہ ہے، لیکن یہ بکسہ احمد کے حوالے کر دیا جائے گا. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ ہے وَإِنْ قَالَ بِعْنِي هَذَا لِفُلَانٍ، یہ فلاں کے لیے مجھے دے دو. فباعہ، اس نے بیچ دیا. ثم انکر الامر، پھر اس نے حکم کا انکار کیا، نہیں مجھے احمد نے نہیں کہا تھا. تو اخذہ فلان، تو احمد لے لے گا. فلان کی جگہ احمد لگاؤ. ٹھیک ہے، تو فلان اس کو لے گا کیونکہ اس کے نام سے خریدا گیا ہے. اچھا، یہ جو انکار کر رہا ہے، تو انکار اور اقرار کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ اقرار کے اوپر ختم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کیسے کہ احمد اقرار کر رہا ہے، لے رہا ہے، اور اس نے بھی کہا تھا کہ احمد کے لیے بیچو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 اقرار ہو گئے. 2 اقرار ہو گئے تو مطلب یہ ہے دونوں طرف سے جب اقرار ہو گیا تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، الا ان یقول، احمد کیا کہتا ہے؟
لم احمد کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کو نہیں کہا تھا، ٹھیک، لم آمرہ بھی، احمد کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں کہا تھا یہ، ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ بکسا ابراہیم کے پاس جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ اس صورت میں ابراہیم یہ بکسا استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور صورت، الا ان یسلمہ المشتری الیہ، ہاں ایک اور صورت ہے، احمد کہتے ہیں میں نے کہا تو نہیں تھا لیکن بکسا اپنے گھر لے گیا اٹھا کے، ٹھیک ہے، تو تب بھی یہ احمد کا ہی شمار کیا جائے گا، کیونکہ عمل اقرار کے اوپر دلالت کرتا ہے اور اقرار زیادہ وزنی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات واضح ہے؟ آگے چلو۔ وَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدَيْنِ عَيْنَيْنِ، دو متعین غلام، دیکھو متعین غلام کا مسئلہ یہاں پر، دو متعین غلام ہیں، ٹھیک، ان امرہ بشراء عبدین عینین لم یسمی ثمنا، اور اس کے پیسے نہیں بتائے تھے، فاشترى له احدهما صحا، دونوں میں سے ایک خرید لیا، غلام کیا تھے؟ متعین تھے، دونوں میں سے ایک خرید لیا، جب دونوں میں سے ایک خرید لیا تو اس ایک میں بیع صحیح ہوگی، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، مسئلہ آگے آئے گا۔ وَلَوْ أَمْرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدَيْنِ عَيْنَيْنِ لَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا، ٹھیک، نیچے آؤ، وَإِنْ أَمَرَهُ کو دوبارہ لگاؤ، وَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ، دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ 1000 کے عوض میں لو، ٹھیک، سمجھ رہے ہو؟ دونوں کے بارے میں کہا 1000 کے عوض میں لو، وَقِيمَتُهُمَا سَوَاء، اور دونوں کی قیمت برابر ہے، صحیح، دونوں کی قیمت برابر رکھی، فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل، اس ایک کو خرید لیا 500 کے عوض میں، ٹھیک ہے، یا 450 کے عوض میں، ٹھیک ہے، تو صحیح صحیح ہے، ٹھیک، وبالأکثر، لیکن اگر 400 کی بجائے 600 کا خرید لیا ہے تو پھر صحیح نہیں ہے، کیوں؟ قیمت بیان کر دی گئی تھی، قیمت واضح کر دی گئی تھی، جب قیمت واضح کر دی گئی تھی تو اب ہاں ایک صورت ہے، وہ کیا ہے؟ الا ان یشتری الباقی بما بقی قبل الخصومہ، خصومت سے پہلے، مقابلے میں آنے سے پہلے دوسرے کو اس نے 400 میں خرید لیا، ٹھیک ہے، دوسرے کو 400 میں خرید لیا تو تب یہ بیع درست ہو جائے گی، یعنی موکل اس کو قبول کرنے پر مجبور ہے، صحیح ہے بھائی؟ بیع آج کل ہوتی ہے وہ ڈسٹ بن کے اندر، اللہ کے بندے یہ اصول بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ غلام کے اندر تو بیع نہیں ہو رہی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج کل سٹور میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹور کے اندر آپ جاتے ہو، اسٹور کے اندر آپ کو کنز الدقائق ملتی ہے، کنز الدقائق ہر ثالثہ کا طالب علم خریدتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کنز الدقائق کے ساتھ زاد الطالبین تو کوئی بھی نہیں خریدتا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یار دیکھو یہ کنز الدقائق ہے 100 روپے کی، یہ آپ کو 110 روپے کی ملے گی، اس کے ساتھ زاد الطالبین چپکا دی انہوں نے، کہا یہ بھی ساتھ لینی پڑے گی، تو آپ کہتے ہو یار زاد الطالبین میں طالب علم کو 50 روپے کی بیچ دوں گا، یہ 110 روپے کی خرید لیتا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ دو چیزیں ملا کے بیچ رہے ہیں، دو چیزیں جوڑ کے بیچ رہے ہیں، وہاں آپ کو جب مسئلے پتہ ہوں گے تو آپ کے وہاں پہ کام آئیں گے، آج کل غلاموں کی بیع تھوڑی ہو رہی، یہ تھوڑی آپ کو بازار کی بیع تھوڑی بتا رہے ہیں، آج کل کے بازاروں میں اور چیزیں، یہ تو اصول بتا رہے ہیں، اس لیے میرا سوال تھا آپ کے امتحان میں کہ مسئلے پر عنوان لگائیں، اب مسئلے کو سمجھو، اس پہ عنوان لگاؤ کہ بھئی کیا کس چیز کا مسئلہ ہے، لیکن وہ ظاہر بات ہے آپ لوگ اس کو سوچو گے، تھوڑا سا بیٹھ کے سوچو، کتاب کو دیکھو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا عنوان بنے گا اس کا، ایسے آپ ترجمہ پڑھتے ہو نا، ہر آیت کو عنوان لگاؤ ذرا، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے ہمیں، لیکن ظاہر بات ہے عنوان لگانے کے لیے آپ کو
کچھ تفسیر دیکھنی پڑے گی، کچھ ترجمہ دیکھنا پڑے گا. وہ کیوں دیکھیں بھائی؟ ہم سیٹ طالب علم ہیں، سیٹ ہے، ایسے ہے ویسے. ثانیہ والوں کو میں نے کہا اپنی اپنی مسواک دکھاؤ. تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ سر جی ہم تو پورا دن قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ہمارے منہ تو ویسے ہی صاف ہوتے ہیں. میں نے کہا جس کے منہ سے قرآن حدیث نکلتا تھا وہ ہر وقت مسواک کرتے تھے، آپ کا منہ سے ذرا صاف ہو گیا. تو بھائی یہ ہے، آپ جب ان کے عنوان لگاؤ گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی. باہر کے مارکیٹ میں یہ سب ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ وکیل بنایا، کیا مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھو احمد کو سمجھ میں نہیں آیا. جو دیکھو 400 میں لیا نا تو پیسے کتنے ہوئے؟ 1000 پورے ہو گئے، 1000 پورے ہو گئے نا. اصل میں اس نے تو 1000 کی بات کی تھی. اب 1000 میں ایک غلام اگر لے رہا ہے تو پھر وہ آدھے پیسوں میں ہونا چاہیے. اگر 2 غلام لے رہے تو وہ پورے 1000 میں ہونے چاہیے. اصل تو اتنی سی بات ہے. وَبِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ، دونوں ان امرہ بِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ، دونوں کو حکم دیا کہ دونوں کو 1000 میں خریدو. وَقِيمَتُهُمَا سَوَاء، دونوں کی قیمت برابر ہونی چاہیے، دونوں کی قیمت برابر بتائی. فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِنِصْفِهِ، ایک کو خرید لیا نصف میں، او اقل یا نصف سے کم میں. ٹھیک ہے بھائی، صحہ تو صحیح ہے. وبالاکثر، لیکن اگر زیادہ میں خریدا تو صحیح نہیں ہے. لیکن معاملہ کیا ہوا تھا؟ 1000 میں ہوا تھا نا. تو خصومت سے پہلے یعنی سامنے آنے سے پہلے الا یشتری الباقی بما بقی قبل الخصومہ، خصومت سے پہلے یعنی حوالگی سے پہلے، معاملہ کرنے سے پہلے اگر اس نے بقیہ کو بھی بقیہ پیسوں کے عوض میں خرید لیا تو یہ صحیح ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلیں. وَإِنْ أَمَرَهُ، پیچھے سے اٹھاؤ. وَإِنْ أَمَرَهُ، پیچھے. وَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ هَذَا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، احمد نے ابراہیم کو روزانہ چنا چاٹ بھی کھلایا اور چائے بھی پلائی، اور کرتے 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 وہ کہتے ہیں میرے پیسے ادھار میں لکھ دے، ادھار میں کرتے کرتے 500 روپے ادھار چڑھ گئے ابراہیم کے اوپر. اب ابراہیم کے اوپر 500 ادھار تھے تو ابراہیم احمد کیا کہنے لگا ابراہیم کو؟ وَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ هَذَا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، یا جو تیرا قرضہ ہے نا، جو تیرے اوپر قرضہ ہے، ایسا کرو کہ اس قرضے کے عوض میں فلاں چیز خرید کے دے دو مجھے. تم نے روزانہ مجھ سے چائے پیا، آج ایسا کرو تم میرے کو 500 کا پیزا کھلاؤ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ وَبِشِرَاءِ هَذَا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَاشْتَرَى، اس نے خریدا. صحا، تو یہ صحیح ہے. صحیح ہے بھائی. وَلَوْ غَيْرُ عَيْنٍ، اگرچہ وہ چیز غیر معین ہو. ٹھیک ہے، تو نفذ علی المعمور، نفذ علی المعمور، تو معمور پر نافذ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، بات واضح ہے؟ ہاں دیکھو اس نے کہا نا بشرائی ہاذا، یہ خرید کے دو مجھے. ٹھیک ہے، بشرائی ہاذا، یہ خرید کے دو مجھے. فشترا، اس نے خرید دی. صحا، تو یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے بھائی. پیچھے ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ احمد نے ابراہیم کو 100 روپے دیے، یا 100 روپے کا نا تم مجھے 5 کلو گوشت لا کے دو. ٹھیک ہے، اس نے 100 روپے میں 10 کلو گوشت لے کے آیا. ٹھیک ہے، تو امام صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ امام صاحب کہہ رہے تھے 50 روپے واجب ہوں گے 5 کلو کے عوض میں. صاحبان کہہ رہے تھے چونکہ 100 روپے متعین ہے لہذا 10 کلو گوشت لے گا 100 روپے میں. امام صاحب 5 کلو کو دیکھ رہے ہیں، صاحبان 100 روپے کو دیکھ رہے ہیں. ہے نا، ہے نا؟ بات واضح ہے؟ یاد آیا؟ کسی زمانے میں پڑھا تو، کسی پتھر کے زمانے میں جب کبھی ہم ہوتے تھے نا، بچے ہوا کرتے تھے، پڑھا تھا. یاد ہے نا؟ نہیں یاد امیر صاحب؟ چلو جی. اب نا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا ولو کیا، کہاں چلا گیا ہے؟ کہتا ہے بشرائی ہاذا بدین لہ علیہ، یا جو میرے تیرے اوپر قرضہ ہے نا اس کے عوض مجھے یہ لے کے دے دے. ٹھیک ہے،
اس کے عوض مجھے یہ چیز لے کے دے دے 5 کلو، ٹھیک ہے. اب اس پہ قرضہ تھا 100 روپیہ، اس نے اس قرضے کے اندر 10 کلو خرید کے دے دی. تو امام صاحب پھر کہتے ہیں اس کے ذمے جو 50 روپے ہے وہ ادا ہوگا. صاحبین کہتے ہیں نہیں پورا 100 روپے ادا ہوگا. بات واضح ہے؟ یہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے نفذ علی المعمور، تو یہ معمور پر نافذ ہو جائے گا، مطلب وہ 5 کلو پر نافذ ہو جائے گا. امام صاحب کہتے ہیں، صاحبین وہ بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بات واضح ہے؟ آگے چلے بھائی. وَإِنْ أَمَرَهُ، پیچھے سے اٹھاؤ. وَإِنْ أَمَرَهُ، پیچھے سے اٹھاؤ. بِشِرَاءِ أَمَةٍ، باندی. حکم دیا کہ یار یہ باندی مجھے خرید دو. بِأَلْفٍ، 1000 کے عوض میں. ٹھیک ہے. دفع الیہ، اس کو پیسے بھی دے دیے. فاشترا، اس نے خریدی. فقال، اور کہا اشتریتها ب500، میں نے اس کو 500 میں خریدا ہے. وقال المأمور، اور معمور کہے نہیں غلط کہہ دیا، اشتریتها ب500، تو نے اس کو 500 میں خریدا ہے. وقال المأمور، معمور کہتا ہے یعنی ابراہیم کہتا ہے نہیں میں نے 1000 میں خریدا ہے. فالقول للمأمور، تو قول معمور کا معتبر ہوگا. سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح ہے؟ کیوں؟ ہاں بھائی ابراہیم آپ بتاؤ، نیک محمد نا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں الو بنا رہے ہو مجھے؟ الو کیوں بنا رہے ہو؟ آپ نے مسئلہ سنا ہی نہیں. کیا سنا؟ مجھے دیکھ کے بتاؤ، کتاب کو چھوڑو. باندی خریدنے کے لیے میں نے ابراہیم نے احمد نے ابراہیم کو کتنے روپے دیے؟ 1000 روپے دیے. ٹھیک ہے، 1000 روپے دیے. ٹھیک ہے، 1000 روپے لے کے گیا، اس نے باندی خریدی. جب احمد کو دینے کے لیے آیا تو احمد کہتا ہے یہ باندی 1000 روپے کی نہیں ہے، یہ تو 500 کی باندی ہے، یہ 500 کی ہے، 1000 کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ابراہیم کہتے نہیں 1000 کی ہے، احمد کہتے ہیں 500 کی ہے. کس کا بہت معتبر ہوگا؟ ابراہیم پیسے دے چکا ہے، اب ابراہیم کی بات معتبر ہو. کیوں؟ وجہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کو ذکر کیا. احمد دعویٰ کر رہا ہے اس کے اوپر کہ تو نے میرے 500 دینے ہیں. احمد دعویٰ کر رہا ہے تو نے میرے 500 واپس کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور مدعی کا قول ان معاملات میں معتبر نہیں ہوتا، مدعا علیہ کا قول معتبر ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اچھا، تھوڑا سا فرق ہو. وَإِلَّمْ يَدْفَعُوا، اگر پیسے نہیں دیے تھے، 1000 روپے نہیں دیے تھے، اس نے 1000 روپے، احمد نے اس کو 1000 روپے نہیں دیے تھے، اس صورت میں فَلِلْآمِرِ، پھر احمد کا قول معتبر ہوگا. اب کیوں معتبر ہوگا؟ پیسے نہیں دیے تھے نا، تو اب احمد کا قول معتبر ہوگا. کیوں؟ ہاں، یہ مدعا علیہ ہو گیا. کیوں جی؟ اب یہ کہہ رہے ابراہیم کہہ رہے تم مجھے 1000 دو، یہ کہتے ہیں نا 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 میں نے تو 500 دینے. صحیح ہے؟ بات واضح. دیکھو یہ بڑی زبردست چیزیں ہیں. آج کل بینک اسلامی جو کام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا فرق کر لیا حلال ہو گیا، ورنہ تو حرام ہی ہے. یہ دیکھو نا، آپ کا طنز والا بھی تو کہہ رہا ہے تھوڑا سا فرق کیا تو حلال ہو گیا، ورنہ حرام ہو رہا ہے نا. احل اللہ البیع وحرم الربا. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں. وَإِنْ أَمَرَهُ، بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو اس کو دوہرا لینا، ایسے یاد نہیں رہے گا یہ آپ کو. ابھی جتنا مرضی زور سے سر ہلا لو، بعد میں یاد نہیں رہے گا، بھول جائے گا. اچھا جی، وَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ هَذَا، حکم دے یہ خریدو. وَلَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا، پیسے نہیں بتائے.
فقال المامور، مامور نے کہا اشتریتہ بألف، میں نے اس کو 1000 کا خریدا ہے. وصدقہ بائعہ، اور بائی کہتے ہیں ہاں میں نے اس کو 1000 کا ہی بیچا ہے. ٹھیک ہے. وقال العامر، اور عامر کہتا ہے، احمد کہتے ہیں نہیں آدھا ہے، آدھے پیسوں کو. تو تحالفا، دونوں میں حلف لیا جائے گا، حلف قسم اٹھائی جائے گی. دیکھو کیا فرق ہے اس والے مسئلے میں اور اس والے مسئلے میں، کیا فرق ہے؟ ہاں؟ سمن مقرر نہیں تھا، اس صورت میں سمن مقرر ہے. اب یہ جو ہم نے صورت اب پکڑی ہے، اس صورت میں سمن مقرر نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کو کہا یار یہ خرید کے لے آؤ، یہ چلا گیا خریدنے کے لیے. ولو امرہ بشراء ھذا، کہا کہ خریدو اس کو. ولم یسمی ثمن، پیسے نہیں بتائے. فقال المامور، مامور نے کہا اشتریتہ بألف، تو نے اشتریتہ بألف، میں نے 1000 کا خریدا ہے. وصدقوا بائعہ، اور بائی نے اس کی تصدیق کی ہے. وقال العامر، عامر کہتا ہے بنصف، نہیں تو نے 500 کا. تحالفا، دونوں سے قسم لی جائے گی. کیوں قسم لی جائے گی؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وکالت اور موکلی دونوں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. اب دونوں اثر نو بائے مشتری بنیں گے. ٹھیک ہے. اور بائے اور مشتری کے اندر جب سمن میں اختلاف ہو جاتا ہے تو دونوں سے قسم اٹھوائی جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ وکالت ختم، وکالت ختم اور بیع شروع. ٹھیک ہے. لہذا بیع میں جب سمن میں اختلاف ہو جاتا ہے تو قسم اٹھوائی جاتی ہے. بات واضح؟ آگے چلیں. ولو وَإِنْ أَمَرَهُ، پیچھے والا یاد ہے نا؟ وَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْأَمْرِ، بِشِرَاءِ نَفْسِ الْآمِرِ مِنْ سَيِّدِهِ بِأَلْفٍ. دیکھو بھائی سمیع اللہ پریشان ہے بہت زیادہ، یار مجھے نا انہوں نے غلام بنا کے رکھا. تو غلط بات ہے، اور وہ بھی احمد کا غلام. غلط بات ہے نا، بہت غلط بات. یہ آیا ابراہیم کے پاس. ابراہیم کے سر میں درد ہو رہا تھا، اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا. کہتا یار ہر روز ہم ٹائم پہ آ جاتے ہیں، کلاس میں پڑھنا ہے. دیکھو نیک محمد دیر سے آتا ہے، اس کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں ہے. غلط بات ہے نا. تو یہ آیا سمیع اللہ آیا احمد کے پاس، اور احمد سے کہنے لگا کہ بھائی یار میں نا بہت تنگ ہوں احمد سے. ٹھیک ہے. روزانہ 10 کلو روٹی کھلاتا ہے مجھے، یار اتنا موٹا ہو رہا ہوں، پیٹ نکلتا جا رہا ہے میرا. تم احمد کے پاس جاؤ اور احمد سے کہو یہ لو 1000 روپیہ، اور احمد سے کہو میں یہ غلام تم سے خریدنا چاہتا ہوں. صحیح ہے؟ ہاں پیسے سمیع اللہ نے دیے. اب تو سمیع ہے جو بھی ہے، وہ تو بہت بڑا ہے نا، اس کے 1000 روپے کم لگیں گے، اس کے 1000 روپے شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گا. تو دیکھو اس نے 1000 روپے دیے اس کو. ٹھیک ہے. یہ اس کا غلام ہے، 1000 روپے دیے کہ اس کو مجھے نا خرید لو اس سے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ کیا مجھے خریدو کس کے لیے؟ مجھے میرے لیے خریدو. بات سمجھے؟ مجھے میرے لیے، یعنی میری طرف سے وکیل بن کے مجھے خریدو. تو جب میں اپنے اس میں آؤں گا، کنز تو پڑی ہوئی تھی نا، جب میں اپنے آپ کو خریدوں گا تو میں خود ہی آزاد ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو ابراہیم صاحب کے سر میں درد ہوتی ہے. آئے ولو وَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْآمِرِ، عامر کے نفس کو خریدنے کا حکم دیا خود عامر نے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ من سیدہ، اپنے سردار سے، بألف، 1000 روپے میں. وہ دفعہ پیسے بھی دے دیے. ٹھیک. فقال، ابراہیم آیا لسیدہ، اپنے اس کے مالک کے پاس، احمد کے پاس. اشتریتہ لنفسی، میں اس کو اس کے لیے خریدتا ہوں. ٹھیک ہے. فباعہ، اس نے بیچ دیا، علی ھذا، اسی شرط کے اوپر. تو عتقا، ابراہیم تو ہو جائے گا آزاد. ٹھیک. جب غلام آزاد ہو جاتا ہے تو آزاد ہونے کے بعد اگر غلام فوت ہو جائے، تو غلام کا تو کوئی نہیں ہوتا نا. تو غلام کا جو مال ہوتا ہے نا، اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو ولا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ولا کہتے ہیں. اس ولا کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.
اس ولا کا مالک آقا ہوتا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقا، یہ آزاد ہو جائے گا. وولاؤہ لسیدہ، اور ولا جو ہے وہ سید کی ہوگی، اس کے آقا کی ہوگی، کیونکہ اس نے یہ صرف وکیل ہے، یہ مالک نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ صرف وکیل ہے، یہ مالک نہیں ہوا. جب یہ مالک نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے ولا اس کو نہیں ملے گی، ولا اپنے مالک کے پاس ہی رہے گی. ٹھیک ہے بھائی. اس مسئلے میں ایک اور چھوٹی سی باریکی ہے جو اگلا مسئلہ پڑھنے سے آپ کو بڑی اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اگلا مسئلہ دیکھو. وَإِنْ قَالَ، ابراہیم کے سر میں درد نہیں ہو رہا تھا، بلکہ میں بڑا تیز آدمی ہوں، میں کہتا ہے اشتریتہ، میں اس کو خریدتا ہوں. صحیح ہے. ابراہیم نے کیا کہا؟ میں اس کو خریدتا ہوں. ٹھیک ہے، بات ہو گئی. فالعبد للمشتری، تو یہ ابراہیم اس کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. والالف لسیدہ، اور جو 1000 روپے ہیں یہ مالک کے ہو جائیں گے. ٹھیک، 1000 روپے مالک کے ہو جائیں گے. اور وعلی المشتری الف مثلہ، اور اس کے ذمہ ایک اور 1000 روپے ہوں گے جو اس نے دینے ہوں گے اس کو. سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو؟ نہیں سمجھے؟ پہلے والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کیا ہوا. اس نے کہا میں خرید رہا ہوں، اس نے ڈیڑیا ہوشیار بنا، میں خرید رہا ہوں. خرید و فروخت ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے خرید لو. غلام اس کے پاس چلا گیا، غلام اس کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے 1000 روپے جو وکالت کے 1000 روپے تو اس نے دیے. ٹھیک ہے، لیکن خریداری کے 1000 روپے بھی دینے پڑیں گے. کیوں؟ دیکھو سمجھو، جو غلام کا مال ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ تو غلام نے جو 1000 روپے دیے ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ وہ ویسے ہی آقا کے پاس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو اس نے شراء کی ہے نا، جو اس نے خریداری کی ہے، وہ خریداری نافذ ہوگی یہ جب 1000 روپیہ دے گا. پیچھے والے مسئلے میں یہ تھا کہ اس نے اپنے پیسے ڈائریکٹ آپ تک پہنچائے تھے، تو اس کا معنی یہ ہوا تھا غلام کو آپ پیسے لے کر آزاد کر رہے ہیں. وکیل صرف ایک پھوڑا تھا جو کہ نکل گیا. غلام اس کا تھوڑی تھا، غلام تو اس کا تھا، عبد معزون تھا یا کچھ بھی تھا، اس کو کہیں سے ہدیہ ملا. اب غلام اگر اپنے آقا سے کہ یہ پیسے لے کے مجھے آزاد کر دیں، اور غلام آقا آزاد کر دے، تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آقا تبرع کر رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے یار لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس نے اپنا آپ سے ڈائریکٹ معاملہ کر لیا، وکالت کی ہی نہیں. کہا اشتری تو میں خرید رہا ہوں، میں خرید رہا ہوں. اس نے وکالت کی نہیں. جب وکالت نہیں کی تو 1000 روپے کیوں رکھ رہے اپنے پاس؟ 1000 روپے تو آپ کو دینے پڑیں گے، کیونکہ وہ غلام کے پیسے، جو غلام کے پیسے وہ آقا کے پیسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہاں جی، آپ کے 2000 کے دیں، 500 لے کے کام چلا لو. آپ نے کیوں ابراہیم کو وکیل بنایا؟ آپ کا دماغ خراب ہے. 1000 جو اس نے آپ سے خریدا ہے نا، اس لیے آپ کو دے گا. ٹھیک ہے. باقی غلام کا پیسہ وہ تو آقا کا پیسہ، وہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. وہ تو پہلے ہی آپ کا تھا، وہ تو غلام نے چھپا کے رکھا ہوا تھا ٹوپی کے نیچے. سمجھ رہے بھائی؟ بات واضح ہے. چلیں آگے. وَإِنْ قَالَ لِعَبْدٍ، اس نے کہا وَإِنْ قَالَ لِعَبْدٍ، اگر کہا ایک آدمی نے کسی غلام سے اشتر لی نفسک من مولاک، یہ ابراہیم ہے نا، اس نے عبد السمیع سے کہا، کیا کہا؟ اشتر لی نفسک من مولاک، یار ایسا کر تو اپنے مولا سے اپنے آپ کو خرید لے. ٹھیک ہے. فقال للمولا، اس نے مولا سے کہا بعنی نفسی لفلان، مجھے بیچ دو فلاں کے اوپر. ٹھیک ہے. ففعل، اس نے بیچ دیا. فہو للآمر، تو اب یہ عامر کا ہو جائے گا. ہاں بڑے سے پیسے دیے انہیں دیے، پیسے لین دین کا معاملہ تو بعد میں بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ابھی صرف نفس معاملے کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے، بات واضح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبدالسمیع نے کنز پڑھی تھی. اس نے کہا وَإِن لَّمْ يَقُل لِّفُلَان، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ کہا بِعْنِي نَفْسِي، مجھے بیچ دو، اور آقا نے بیچ دیا تو عتقہ، تو یہ آزاد ہو جائے گا. صحیح ہے، بات واضح ہے. ابراہیم نے عبدالسمیع سے کہا، کیا کہا؟ اشتر لی نفسک، اپنے آپ کو میرے لیے خریدو. ٹھیک ہے، اس نے کہا، کیا کہا اپنے آقا سے؟ بعنی نفسی لفلان، فلاں کے لیے بیچو. اس نے فلاں کے لیے بیچ دیا تو معاملہ ہو گیا. لیکن اگر اس نے اتنا کہہ دیا، لی فلان کو کاٹ دیا، مجھے بیچ دو مجھے، ٹھیک ہے، تو جب مجھے بیچ دو کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے آقا سے آزادی مانگی ہے پیسوں کی عوض. آقا سے آزادی مانگی پیسوں کی عوض، تو آزادی ہو جائے گی. اب اس نے پیسوں کے عوض خود کو دوسری کی غلامی میں دیا تو وہ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، یہ باب ہمارا مکمل ہوا آج. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. ہاں ہاں، میں سمجھا نہیں. آزاد ہو جائے گا. دو بیچے گا تو آزاد ہوگا نا، جب پیسے دے گا تو آزاد ہوگا نا. اگر لف فلان کہا، لف فلان کا تو پھنس جائے گا نا. پھر لف فلان کا تو یہ اس کے پاس چلا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ اس کو بھی پیسے دے گا، اپنے آقا کو بھی پیسے دے گا.